کل پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی طرف سے بیان جاری ہوا. دھماکہ خیز بیان ہے, اس کا تجزیہ بڑا ضروری ہے. بیان کے پہلے حصے میں آپ کو ان کی پارٹی کی ایک عمومی لائن نظر آئے گی, اور لائن بڑی واضح ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے تحریک لائیں گی. بیان آپ کو اس حد تک بہت دھماکہ خیز نہیں لگتا, سٹینڈرڈ بیان لگتا ہے. اس کے بعد ذرا معاملات مزید سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اگلے پیرے میں کہا گیا, جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں, خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیان ہر ٹی وی چینل کے اوپر چلا, ان چینلز پر بھی چلا جن پر عموماً ایسے بیانات نہیں چلتے, اخبارات کی زینت بھی بنا ہے. اب اس پیرے سے معاملات سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. نہ صرف پریشانی میں مبتلا ہیں کہ پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے ان کے ذریعے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ پیراگراف یہاں پر ختم ہو جاتا اور مزید بیان نہ چلتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیرسٹر سیف کی بات کی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے بیرسٹر سیف کی بات نہیں کی جا رہی, جس طرح کہ اگلے پیراگرافز میں آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا ابہام ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اراکین پارلیمان کا ذکر ہو رہا ہے, اراکین نون لیگ کا ذکر نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ ہمارے کہہ دیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے ہی اراکین پارلیمان کو حوالہ بنا رہے ہیں. تو نون لیگ کا ماننا یہ ہے کہ ان کے اراکین کو وزیر اعظم پاکستان کی ایما پر مبینہ طور پر پشاور میں ایک شخص جس کی تعیناتی ہوئی ہے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک وارننگ ہے اس بیان کے اندر, خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے, عمران صاحب پشاور سے فون کالیں کروانا فوری بند کر دیں. اس کے بعد معاملات اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر سیف کی بات نہیں ہو رہی, کس کی بات ہو رہی ہے. آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. اب نہ تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, اور نہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کس ادارے کا ذکر ہو رہا ہے. نام لیے بغیر نام لے رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, اور مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے تئیں نام نہیں لے رہی, پارٹی کی پالیسی بیان کر رہی ہیں. دوبارہ سے ایک وارننگ آتی ہے, پھر آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے. کہہ یہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان مبینہ طور پر اگر اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو وہ پھر نام لیں گے. اونس جو ہے وہ وزیر اعظم پر شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا کہ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں. عمران صاحب یہ غیر آئینی حرکتیں, بتایا گیا کہ جو بھی حرکت کی جا رہی ہے یہ غیر آئینی ہے, آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہے جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے. دوبارہ سے ادارے کی ساکھ کا ذکر کیا گیا, نام کا ذکر کیا گیا, اور دوبارہ سے یہ بتایا گیا کہ دوسری وارننگ کی صورت میں کہ اگر آپ نے یہ معاملات اور اطوار نہ بدلے تو پھر ہمیں نام لینے پڑیں گے. اب اس کے ظاہر ہے امپلیکیشنز ہوں گے, نتائج نکلیں گے. ایک تو یہ کہ پارٹی کا بیان ہے, یہ کسی پریس کانفرنس کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے, کسی جلسے میں جوش خطابت میں بہتے ہوئے یہ بیان نہیں دے دیا گیا, یہ پارٹی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. دوسرا یہ کہ اس میں باقاعدہ شناخت کی گئی. تیسرا یہ کہ اس کے اندر رابطے کا ذکر کیا گیا. چوتھا یہ کہ اس میں ایک نہیں 2 مرتبہ وارننگز دی گئیں. پانچواں یہ کہ اس میں ادارے کی ساکھ کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا اور ادارے کو فرد یا افراد سے علیحدہ کیا گیا. نون لیگ کے لیے ہماری تجزیاتی رائے میں اب اس بیان کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے. نون لیگ کی اب یہ ذمہ داری بنے گی کہ جب معاملات اور کھولیں گے تو پھر نام لینا ہوگا اس شخصیت کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا پہلے جن کو مبینہ طور پر ٹیلی فون کالیں کی گئیں, اور یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم کے کہنے پر کی گئیں. لیکن سب سے اہم امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جس ادارے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس ادارے کی طرف سے کس قسم کا رد عمل آتا ہے. وہ رد عمل کیا ہوگا اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ کا پتہ چلے گا, اور یہ معلوم ہوگا کہ تیل کدھر جا رہا ہے, اس کی دھار کدھر جا رہی ہے. لیکن فی الحال اس بیان کے بعد ایک معاملہ تو طے ہو گیا, وہ یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے شہباز اور نواز, اور اس معاملے پر کم از کم نہ رہے 2 بیانیے اور نہ ہی رہا دوہری گفتگو کا انداز.